بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہمیں ان تمام انعامات سے بہرہ بر فرمائے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے مقرر فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا درس الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز، اسلامی فقہ کے بارے میں ہے، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا سنن الفطرہ. سنن الفطرہ سنن الفطرہ کیا چیزیں ہیں اور اس کا معنی کیا ہے، اس میں کون کون سے امور داخل ہیں. تو آج ہم اللہ کی توفیق سے ان امور کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے صحیح صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا ہے سنن الفطرہ. سنن الفطرہ بعض کتابوں کے اندر یہ عنوان اس طرح ہے خصال الفطرہ. خصال الفطرہ، سنن سنت ان کی جمع ہے، اور سنت کا معنی طرز عمل، طریقہ کار ہے، اور خصال یہ خصلت ان کی جمع ہے جس کا معنی خوبی اور وہ اعمال جو عقل سلیم، ہر صاحب عقل سلیم جن کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد وہ امور ہے. اس لیے یہ ٹائٹل دو چیزوں سے مرکب ہے، سنن یا خصال اور دوسرا الفطرہ. تو اس سنن کا معنی تو آپ نے جان لیا کہ اس سے مراد وہ سنت اور طریقہ اور طرز عمل ہے. خصال خصلت ان کی جمع ہے، اس سے مراد خوبی ہے، اچھی عادات ہیں. اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ تو فطرت کا معنی جاننے کے لیے ہمیں قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور لغت عرب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ حدیث پاک جو اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے کہ خمس من الفطرہ، تو ساتھ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فطرت سے مراد وہ فطرت لیتے تھے، وہ جبلت، انسان کی وہ سرشت، انسان کا وہ مزاج جس پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے، اس سے مراد وہ جبلت اور خلقت ہے. تو گویا کہ خصال فطرت یا سنن فطرت کا معنی یہ ہوا کہ وہ فطرتی خصال
جو انسان کا طبعی مزاج ہے جس پر اللہ رب العزت نے ہر صاحب عقل سلیم کو پیدا کیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ حدیث پاک کا اس کے بعد والا حصہ اس کی وضاحت کرتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، آگے ان کے والدین کی تربیت کا اثر ہے کہ خواہ اس بچے کو جو نومولود ہے فطرت پر باقی رہنے دیں، یا اس کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں اپنی تربیت کے ذریعے، یا مجوسی بنا دیں۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد فطرت اسلام ہے، اس سے مراد فطرت اسلام ہے، اور انسان کی فطرت سلیمہ ہے۔ وہ سلیم الفطرت انسانوں کو جس فطرت اور جس مزاج پر اللہ طبی مزاج پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اسے کہتے ہیں خصال فطرت یا سنن فطرت، خصال فطرت یا سنن فطرت۔ اب خصال فطرت کا واضح طور پر مفہوم ہمارے سامنے یہ آیا کہ وہ فطرتی انسان کا وہ فطرتی مزاج جس پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں خصال فطرت کہا جاتا ہے، انہیں سنن فطرت کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ امور جو ان احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کا حکم نہ بھی دیتے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنانے کا حکم نہ بھی دیتے، تو انسان کے فطری مزاج، یعنی وہ مزاج جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے، مبنی ہے، انسان سلیم الفطرت انسان کا مزاج اس بات کا تقاضا کرتا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، اس کام کو ہر سلیم الفطرت انسان پسند کرتا۔ تو گویا کہ خصال فطرت سے مراد وہ انسان کا جبلی اور طبعی مزاج ہے جس پر فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بعد میں اس مزاج کو انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گدلا کر دے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دے، اس کا مزاج بگڑ جائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جس صاف ستھرے اور فطری مزاج پر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو اس کی جو خصال ہیں وہ ان احادیث پاک کے اندر بیان کی گئی۔ اس حدیث سب سے پہلے جو حدیث پاک بیان کی گئی، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت متفقن علیہ ہے۔ عام طور پر جب ہم یہ کلمہ بولتے ہیں تو اس کو مختلف طرح سے لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیکن اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ متفقن علیہ، متفقن علیہ۔ متفق اس میں مفعول کا صیغہ ہے، گویا کہ جس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں جو روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں ہو، سند بھی ایک ہو اور متن بھی ایک ہو، اس روایت کو متفقن علیہ کہتے ہیں، متفقن علیہ۔ یا رواہ الشیخان، اس روایت کو شیخان نے یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو متفقن علیہ سے مراد یہ کہ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس میں 5 خصال فطرت کا یا 5 سنن فطرت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے دوسری حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور اس کے اندر 10 خصال فطرت کا ذکر ہے۔ 5 یہ جو اوپر اس حدیث کے اندر ہیں، اور 5 اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محدثین نے ذکر کیا کہ اور بھی بہت ساری فطرتی خصائل ہیں، فطرتی خصال اور فطرتی خوبیاں اور فطرتی امور ہیں جن کا مختلف احادیث پاک کے اندر تذکرہ ہے، لیکن ان کے اندر جو معروف چیزیں تھیں ان کا صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا، جیسا کہ ہم اس کتاب کے مقدمے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ صاحب کتاب نے ڈاکٹر عبدالعظیم بدوی نے حفظہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے اختصار کے ساتھ وہ امور ذکر کیے ہیں
کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اور جن کو شارٹ کٹ طریقے سے انسان ان پر عمل پیرا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کر سکے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے اس سلسلے میں ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو جنگ خیبر کے سال یعنی سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے، ان کی ابو ہریرہ کنیت ہے، یہ نام نہیں ہے، لیکن اس کنیت سے اس قدر مشہور ہو گئے کہ ان کا نام اب زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس طرح کی اور دیگر بہت سارے صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے پہلے دروس کے اندر یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج پھر اس کو دہراتے ہیں، شاید کسی کو یاد ہو تو وہ ہمیں بتا سکے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کی مثال دیتے ہوئے کہ اس امت کے سب سے عظیم ترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء علیہم السلام کے بعد، خیر الخلائق کے بعد انبیاء اللہ، انبیاء علیہم السلام کے بعد امتوں میں سب سے افضل ترین شخص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر تو ان کی کنیت ہے، اور ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول، خلیفہ بلا فصل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ ہر مسلمان ان سے پیار کرتا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے سبھی آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی کنیت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ یہ جو اس وقت درس میں شریک ہیں، جو ہمارے احباب بہن بھائی، میرا ان سے سوال ہے کہ کسی کے علم میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ ابو بکر تو کنیت ہے۔ عبداللہ۔ ہاں جی، کون بیان کر رہے ہیں؟ شمس بھائی؟ جی، شمس بات کر رہا ہوں۔ جی جی، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد گرامی کی کنیت ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، اس کا مائک ان میوٹ کیا جائے اور وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرے۔ ماشاءاللہ، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، تو بہرحال ہمارے پاس وقت بھی اتنا ہے۔ ان کا نام عثمان تھا، ان کا نام عثمان تھا۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر واحد شخص ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی تھیں، 4 پشتیں صحابی تھیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تو سب کو معلوم ہے، اور ہر مسلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے، اور ابو ہریرہ کی والدہ کے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈالتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد ہر مسلمان میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو مسلمان ہے وہ قیامت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو ان کی کنیت تو ہے ابو ہریرہ، اور نام کیا ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ ان کا مشہور نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر۔ یہ راویۃ الاسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ بیان کرنے والے
انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی سن 58 میں، یعنی 58 ہجری میں، اور بعض روایت میں 57 میں، تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور ان کی وفات سن 59 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرہ، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ یہ خصال فطرت ہیں یا سنن فطرت ہیں، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور بھی کئی امور ہیں جو فطرتی امور، لیکن ان میں سے 5 کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر ہوئی، الاستحداد، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار۔ الاستحداد، استحداد یہ حدید سے ہے، اور حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، جس کا معنی کہ لوہا استعمال کرنا، جس طرح کہ صاحب کتاب نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ حلق العانتی، استحداد کا معنی کہ زیر ناف بالوں کو مونڈنا کی صفائی کرنا، اور استحداد کا اس کو استحداد اس لیے کہا گیا، اس غرض کے لیے لوہے کی چیز استعمال کی جاتی تھی، اسرے کی شکل میں، کینچی کی شکل میں، بلیڈ کی شکل میں، تو اس لیے کہا گیا۔ اور یہ جو عمل ہے زیر ناف بالوں کی صفائی کا، کہتے ہیں وہ یقون بالحلق والقص، یہ مونڈنے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے، والنتف، اور اکھاڑنے سے بھی، یعنی بالوں کو اکھاڑنے سے بھی یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ عمل جو ہے، یہ جس طرح استحداد یعنی لوہے کی کوئی چیز استعمال کرنے، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سنت حاصل ہو جاتی ہے کاٹنے سے یا مونڈنے سے یا اس کو اکھاڑنے سے، او تنویر ہی، تنویر کا معنی نورا استعمال کرنے سے، تو نورا سے مراد کوئی پاؤڈر، کوئی معجون وغیرہ استعمال کرنا، جس طرح کہ اس دور کے اندر پاؤڈر استعمال ہوتا تھا، جس کو بعد کے دور میں اس کا ترجمہ آپ بال صفا پاؤڈر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی شیرہ وغیرہ، کوئی معجون وغیرہ، کریمز، اس غرض کے لیے بھی اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ذکر کیا علماء نے کہ الحلق یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، مونڈنا یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ تو الاستحداد، دوسری حدیث کے اندر جو اس سلسلے میں لفظ استعمال ہوا وہ ہے حلق العانہ، یعنی یہ 2 لفظ ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوئے۔ پہلے میں استحداد کہ لوہے کی کوئی چیز استعمال کرنا، اور دوسرے میں حلق کرنا یعنی زیر ناف بال ان کو مونڈنا۔ یہ کون سے بال ہیں؟ یہ وہ بال ہیں جو بلوغت کے بعد آتے ہیں، یہ وہ بال ہیں جو بلوغت کے بعد آتے ہیں، ان کو صاف کرنا یہ خصال فطرت کے اندر شامل ہے، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ لمٹ ویسے تو انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے کہ وہ 2 ہفتے کی روٹین بنا لے، وہ مہینے کی روٹین بنا لے، لیکن اپنے اپنے مزاج کے مطابق، لیکن 40 دن سے زیادہ دن ان کو نہیں رہنے دینا چاہیے۔ 40 دن آخری لمٹ ہے، جو 40 دن سے زیادہ کوتاہی کرے گا اور اس 40 دن سے زیادہ گزر گئے ان بالوں کو صاف کرنے میں تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو پہلی چیز بیان کی گئی الاستحداد، استحداد۔ دوسری چیز یہاں بیان کی گئی حدیث پاک میں والختان، ختان، ختنہ کرنا۔ یہ ختنہ کرنا صاحب کتاب لکھتے ہیں والختان واجب فی حق الرجال، ختنہ کرنا یہ واجب ہے مردوں کے حق میں، اور ساتھ انہوں نے لکھا والنساء، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے ختنے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے،
زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، بعض لوگوں کے اندر رواج تھا، اور اسلام نے آ کر اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس طرح کا حکم بھی نہیں دیا کہ جس طرح یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اس لیے اگر کسی قبیلے کے اندر ایسا رواج ہے تو وہ ان کا طریقہ کار ہے، اس سے ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی طور پر یہ مردوں کے حق میں حکم ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب ایک آدمی مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو حکم دیا الکین کا شعر الکفر، آپ کفر کے بال ان کو صاف کیجئے، وختتن اور ختنہ کیجئے، اور ختنہ کیجئے۔ یہ ختنہ جو ہے سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت نے جس جلیل القدر نبی کو حکم دیا وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اختتن ابراہیم خلیل الرحمن بعدما اتت علیہ 80 سنہ، بعدما اتت علیہ 80 سنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا اللہ کے حکم سے جبکہ ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اور اس کے بعد یہ پھر سنت چلی آ رہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمیہ کی پیروی کیجئے۔ تو ملت ابراہیمیہ کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا، تو یہ ملت ابراہیمیہ کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی حکم ہے کہ مردوں کا ختنہ کیا جائے، اور اس کا حکم جو ہے وہ واجب ہے۔ ختنہ کب کیا جائے گا؟ ہاں، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو کہتے ہیں ان کلمات سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کا طہارت کے ساتھ تعلق ہے۔ خمسن فی الراس، 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے، وخمسن فی البدن، اور باقی 5 جو ہیں ان کا پورے جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سر کے اندر جو 5 امور ہیں وہ ہے مسواک کرنا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا وضو کے وقت، مزمزہ کلی کرنا، قص الشارب مونچھیں کاٹنا، فرق الراس اور سر میں مانگ نکالنا، سر میں مانگ نکالنا اس کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ اور 5 کا تعلق باقی جسم کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور ختنہ کرنا۔ تو یہ ختنہ جو ہے اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْخِتَانُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کا ختنہ کیا جائے، بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقا عن الحسن والحسین وختنہما لسبعۃ ایام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی طرف سے عقیقہ کیا 7ویں روز، اور 7ویں روز ہی ان کا ختنہ کروایا، 7ویں روز ہی ان کا ختنہ کروایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں مستحب اور افضل طریقہ ہے کہ 7ویں روز ختنہ کیا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال سبعۃ من السنہ فی الصبی یوم السابع، کہ 5 چیزیں ہیں جو بچے کے حق میں 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ پہلی چیز یسمہ، اس کا نام رکھنا، دوسرا یختتن، اس کا ختنہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان 7 چیزوں میں سے ہیں، ان 7 سنتوں میں سے ہیں جو بچے کے حق میں ہیں۔ اگرچہ یہ روایات جو ہیں ان کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن ان کو تقویت ملتی ہے، تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ختنہ کرنا یہ 7ویں روز افضل ہے اور مستحب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 7ویں روز نہیں ہو سکتا تو پھر جب بچے کی صحت اجازت دے تو بلوغت سے پہلے اس کا ختنہ کر دینا چاہیے، اور یہ ختنہ کرنا مردوں کے حق میں واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
دوسری چیز ذکر کی الختان، تیسری چیز جو ذکر کی وقص الشارب، شارب کہتے ہیں مونچھوں کو شارب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب انسان پانی پیتا ہے اور مونچھیں بڑی ہوئی ہوں تو کوئی بھی پینے کی چیز پیتا ہے تو یہ مونچھیں اس میں ڈوب جاتی ہیں، اس لیے ان کو شارب کہتے ہیں۔ تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا، اور یہ کس طرح کاٹی جائیں؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میری دعوت کی اور میری مونچھوں کے بال بڑے ہوئے تھے، تو آپ نے مسواک نیچے رکھ کر اوپر سے وہ بال کاٹ دیے۔ تو گویا کہ مونچھوں کے بال کاٹنا یہ فطرتی خصائل میں سے ہے۔ اب ذرا آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ اگر شریعت نے ان کا حکم نہ بھی دیا ہو، پھر بھی انسان کا مزاج فطرت سلیمہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، ایک تو اس کا منظر بھی اتنا اچھا نظر نہیں آتا، دوسرا جب وہ کوئی چیز کھائے گا تو منہ میں جانے سے پہلے مونچھوں کے ساتھ لپٹ جائے گی، پیے گا تو پانی کا گھونٹ منہ میں داخل ہونے سے پہلے مونچھیں اس کو پیئیں گی، مونچھیں اس کے اندر ڈوب جائیں گی، تو یہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ اگر شریعت کا حکم نہ بھی ہوتا تو ہر انسان اس عمل کو پسند کرتا کہ وہ اپنی مونچھیں کٹوائے، کیونکہ یہ منہ بات چیت کرنے کا، کھانے کا، پینے کا یہ راستہ ہے۔ تو اس لیے اس کا منظر، اور جب بھی سب سے پہلے نظر پڑتی تو چہرے پر پڑتی ہے، اور یہ منظر بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ فطرتی تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس فطرت کے مطابق ہمیں یہ حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مونچھیں کٹوانے کا، قص الشارب، مونچھیں کٹوانا، ونتف الابط، نتف الابط، نتف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑنا، جڑوں سے اکھاڑ دینا، نتف کا معنی کسی چیز کو جڑوں سے اکھاڑ دینا۔ تو یہاں ابط کہتے ہیں بغل کو، بغلوں کے بال، ان کو اکھاڑنا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ بغلوں کے بال اکھاڑنا افضل ہے۔ اگر یہ بال اکھاڑے نہ جائیں، اگر ان بالوں کو مونڈا نہ جائے، صفائی نہ کی جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ پسینہ جمع ہو کر کتنی بدبو آتی ہے پھر انسان سے۔ تو صفائی کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اس لیے اس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اس کو ہر فطرت سلیمہ اس کو پسند کرتی ہے، اور کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے کسی کو بو آئے، بدبو آئے، اور لوگ اس سے دور بھاگے اور نفرت کریں۔ تو اس لیے نتف الابط، تو چونکہ اگر بلوغت سے پہلے یہ بال اگتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد اگر بچوں کو پہلے یہ تعلیم دے دی جائے تو وہ ان بالوں کو اکھاڑ لیں، تو یہ اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، اور جس وقت بال نرم ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اس وقت نہیں پتا چلا، اس نے ان کو موڑنا شروع کر دیا سیفٹی کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ، اسرے کے ساتھ، اور پھر اس کو مسئلے کا پتا چلا، تو اب اس کے لیے موڑنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا چاہیے، اور نتف الابط، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنے کا یہاں ذکر کیا گیا، تو گویا کہ اکھاڑنا افضل ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد وہ تقلیم الاظفار، اظفار ظفر کی جمع ہے، ظفر کہتے ہیں ناخن کو، اور تقلیم کا معنی تراشنا، کلم یکلم تقلیما، تراشنا، تو ناخن تراشنا یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ خصال فطرت کس طرح ہے کہ جس انسان کے ناخن بڑھ جائیں اور تو اس کے لیے کسی چیز کو پکڑنا بھی مشکل ہے، کھانا کھانا بھی مشکل ہے، اپنی صفائی کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، اور پھر جب کھانا کھائے گا تو اس کے اندر جو ذرات جمع ہوں گے اور ان کا پیٹ میں کھانے کے ساتھ جانا، اس سے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو یہ سارے امور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ اس کا حکم نہ بھی دیتے تو انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی کہ وہ اپنے ناخن تراشے، اپنے ناخن تراشے۔ تو گویا کہ ناخنوں کو تراشنا، کاٹنا، یہ بھی خصال فطرت میں شامل ہے۔ اور یہ یہاں جتنا حکم ذکر کیے گئے ہیں، استحداد اور اس کے بعد نتف الابط و تقلیم الاظفار، ان تینوں احکام کے اندر مرد اور عورتیں مشترک ہیں، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی 10 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔
اور ان میں جن 10 چیزوں کا ذکر کیا ان میں کچھ چیزیں جو پہلی حدیث کے اندر ہیں اور باقی اس کے اندر کچھ چیزیں نئی ہیں۔ پہلی چیز جو ذکر کی ہے اس حدیث پاک کے اندر قص الشارب، مونچھوں کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مونچھوں کو کٹوائیں، اور مسلمان ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مجوسی آئے اپنے علاقے کے سفیر بن کر، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے یہ مونچھیں کیوں رکھی ہیں؟ اور انہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ نے حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ تو مونچھیں کٹوانا اس حدیث کے اندر بھی آ گیا۔ اور دوسرا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اعفاء، اس اعفاء کا معنی معاف کر دینا، چھوڑ دینا، داڑھی کو چھوڑ دینا یعنی داڑھی کو بڑھانا۔ یہ داڑھی رکھنا مردوں کے لیے سنت ہے اور مردوں کی زینت ہے، اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک داڑھی کو بڑھانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور داڑھی کو منڈوانا حرام ہے، داڑھی کو منڈوانا حرام ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی۔ تو داڑھی کو بڑھانا، مونچھیں کٹوانا اور داڑھی کو بڑھانا یہ خصال فطرت میں ہے، یہ خصال فطرت میں ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی یہ خصال فطرت میں سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان وہ اسلام کے حکم کو نہ بھی ماننے والا ہو، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، تو وہ برش کے ساتھ، مسواک کے ساتھ اپنا منہ صاف کرے۔ تو یہ خصال فطرت میں، اور یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہر انسان کی فطرت سلیمہ اور اس کے مزاج کا، فطری مزاج کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے منہ کو صاف کرتا۔ تو سواک کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیلو کے درخت کی مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کسی طرح سے بھی اپنے منہ کو صاف کیا جائے، اپنے دانتوں کی صفائی کی جائے مسواک کے ساتھ، اگر مسواک میسر نہیں ہے تو ٹوتھ برش کے ساتھ پیسٹ لگا کر، تو یہ سب چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی خصال فطرت کے اندر شامل ہے، یہ بھی خصال فطرت کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد والسواک، اور یہ مسواک کرنا جو ہے یہ آگے ذکر کیا انہوں نے کہ یہ مستحب ہے، لیکن 5 مواقع پر اس کا استحباب زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقع پر آپ مسواک کا اہتمام کرتے۔ پہلے نمبر پر وضو کرتے وقت، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، لامرتہم بالسواک مع الوضوء، تو میں وضو کے ساتھ اپنی امت کے لوگوں کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، میں حکم دیتا کہ وضو کے ساتھ لازمی طور پر مسواک کریں، کیونکہ یہ مشقت والا کام تھا کہ بعض اوقات کسی کو مسواک میسر نہیں آتی، تو اس لیے اس کا واجب تو نہیں قرار دی گئی، لیکن وضو کے ساتھ، وضو کرتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، وضو کرتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ دوسرا عند الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو۔ بعض علماء نے ان احادیث کو ایک ساتھ ہی مراد لیا کہ پہلی حدیث کا مفہوم جو ہے وہی دوسری حدیث کا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث الگ ہے کہ اس کے اندر الفاظ ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ گویا کہ جب جماعت کھڑی ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو،
تو اس وقت مسواک کرنا۔ تیسرا موقع عند قراءت القرآن، قرآن پاک کی قراءت کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، بیان کرتے ہیں، امرنا بالسواک، ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا ان العبد اذا قام یصلی اتاہ ملک، آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، فقام خلفہ یستمع القرآن، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرآن پاک سننا شروع کر دیتا ہے، ویدنو، اور قریب ہوتا ہے، فلا یزال یستمع ویدنو، وہ قرآن پاک سنتا رہتا ہے اور قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یضع فاہ علی فیہ، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، فلا یقرأ آیۃ الا کانت فی جوف الملک، کو وہ جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ بھی فرشتے کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، تو گویا کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے اس وقت بھی اس کو مسواک کرنی چاہیے، اس کا منہ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت مقداد ابن شریح بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، قال سألت عائشہ تھا کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، قلت بأي شيء كان يبدأ النبي، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو قالت بالسواک، تو بیان فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے۔ وعند القیام من اللیل، اور پانچواں موقع کہ رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے انسان بیدار ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوس فاہ بالسواک، جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنا منہ مسواک کے ساتھ اپنے صفائی کرتے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر جو مسواک کیا کرتے تھے تو اس میں ان کے استحباب کا اور اہمیت کا اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسواک، اور اس کے بعد جو تیسری چیز اس حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہے، قص الشارب، افاء اللحیہ والسواک، مسواک کرنا، اور چوتھی چیز واستنشاق الماء، استنشاق الماء، استنشق یستنشق مانا ہوتا ہے کہ پانی ناک میں چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا۔ تو وضو کرتے وقت ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھانا یہ بھی فطری امور میں داخل ہے کہ جب انسان ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھاتا ہے تو انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، ناک سے کوئی مواد ہو تو وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کرتے وقت بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب آپ وضو کریں تو ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، اللہ کہ آپ روزے کی حالت میں، اللہ کہ آپ روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ ناک میں اس قدر پانی زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے کہ حلق کے اندر چلا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح مبالغہ کیا کرو استنشاق میں۔ تو استنشاق الماء یعنی ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر وقص الاظفار، اپنے ناخن کاٹنا۔ تکلیم کا معنی تھا تراشنا اور قص کا معنی کاٹنا۔ قص الاظفار، اظفار ظفر کی جمع ہے، تو گویا کہ ناخن کاٹنا یا ناخن تراشنا۔ وغسل البراجم، وغسل البراجم، براجم یہ انسان کے یہ جو جوڑ جہاں میل جمنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں براجم۔ مثلا انسان کی انگلیوں کے درمیان، ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، گردن کے، کانوں کے پیچھے، اور اسی طرح جو گھٹنے ہیں ان کے اندر والی جگہ، جہاں جہاں بھی میل کچیل جمنے کا خدشہ ہے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنا، اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنا۔ غسل البراجم یہ بھی خصال فطرت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ونتف الابط، بغلوں کے بال اکھاڑنا، وحلق العانتی، زیر ناف بال مونڈنا، وانتقاص الماء، انتقاص الماء کا معنی ہے استنجا کرنا۔ تو یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ انسان جب بول و براز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے بول و براز کی جگہ کو صاف کرے۔ تو یہاں
ہمیں استنجا کا حکم دیا گیا کہ پانی کے ساتھ اپنے بول و براز کی جگہ کو صاف کیا جائے. یہ 9 چیزیں ہو گئی. وقال زکریا قال مصعب، زکریا بیان کرتے ہیں کہ مصعب جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ونسیت العاشرہ، 10ویں چیز مجھے بھول گئی، 10ویں چیز مجھے بھول گئی. الا ان تکون المضمضہ، میرا خیال ہے کہ وہ 10ویں چیز مضمضہ ہے، کلی کرنا، یعنی وضو کے اندر کلی کرنا. تو گویا کہ یہ 10 چیزیں جو خصال فطرت ہیں ان 2 احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہو گئیں، تو ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اس کے بعد صاحب کتاب نے الگ سے یہ عنوان قائم کر کے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا اعفاء اللحیۃ واجب، داڑھی کو بڑھانا واجب ہے. وحلقها حرام، اور داڑھی کو منڈوانا حرام ہے. لأنه تغییر لخلق اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی نہیں دی، تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے ساتھ زینت بخشی ہے. تو جو مرد داڑھی منڈواتے ہیں تو گویا کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو طریقہ اللہ نے جس فطرت پر ان کو پیدا کیا ہے، جس خلقت پر. تو فرماتے ہیں کہ اس داڑھی کو منڈوانا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا مردوں کے لیے منع قرار دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیث پاک کے اندر داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحا وخالف المجوس، مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. اور بعض روایت میں وفر اللحا، 5 قسم کے سیگے وارد ہوئے ہیں حدیث پاک میں کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھانا، داڑھی رکھنا سنت کے مطابق یہ واجب ہے اور اس کو منڈوانا حرام ہے. اس کے بعد مسواک کا ذکر کیا جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے کراہت نتف الشیب، کہ سفید بال جب انسان کے آ جائیں تو ان کو اکھاڑنا، ان کو جڑ سے اکھاڑنا منع ہے، تاکہ یہ کالے بالوں کو باقی رہنے دیا جائے اور سفید بالوں کو اکھاڑ دیا جائے، تو یہ جائز نہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفوا الشیب، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو. ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جو مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اسلام کے اندر، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کانت لہو نورا یوم القیامہ، وہ بال اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے. سفید بالوں کو تبدیل کرنا، اس کے بارے میں باب قائم کیا ہے. کہتے ہیں تغییر الشیب بالحنا والقتم، مہندی اور قتم یعنی وسمے کے ساتھ بالوں کو تبدیل کرنا. و تحریم السواد، اور کالے رنگ سے بچنا. تو گویا کہ بالوں کو خضاب لگا کر تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن کالا کرنا منع ہے، پیور کالا کرنا منع ہے. قتم والحنا، اس کا مطلب کہ مہندی اور کالے رنگ کو وسمہ ان کو ملا کر جو ایک رنگ براؤن رنگ ہو جاتا ہے، ان کا درمیانہ رنگ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنے بالوں کو تبدیل کرنا جائز ہے. لیکن صرف کالا کرنا، سیاہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر چیز جس سے تم اپنے بالوں کو تبدیل کرتے ہو وہ ہے الحنا والقتم، وہ ہے وسمہ اور مہندی. اور ساتھ آپ نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، یہودی اور عیسائی وہ اپنے بالوں کو جو خضاب نہیں لگاتے، تبدیل نہیں کرتے، لیکن تم ان کی مخالفت کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو لایا گیا اور اس وقت ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا غیروا ھذا بشیء، ان سفید بالوں کو کسی چیز کے ساتھ تبدیل کرو، واجتنبوا السواد، لیکن کالے رنگ سے بچو، سیاہ نہیں کرنا بالکل. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بال جو ہیں سفید ہو جائیں تو ان کو خضاب لگانا جائز ہے، لیکن بالکل کالا کرنا، پیور کالے رنگ کے ساتھ ان کو تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے آخری دور میں یخذبون فی آخر الزمان بالسواد، وہ صرف کالے رنگ کے ساتھ اپنے بالوں کو کالا کریں گے، کہ حواسل الحمام، جس طرح کے
پرندے کی پوٹ ہوتی ہے یا معدہ ہوتا ہے وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی آپ نے مذمت کی، تو فرمایا کہ بالکل سیاہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو خضاب لگانا ہے مہندی اور اس کے ساتھ وسمہ یعنی کالا رنگ دونوں ملا کر تو وہ ایک درمیانہ رنگ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خضاب، وہ جائز ہے۔ اس طرح یہ باب آج مکمل ہوا، کل سے باب شروع ہوگا، نیا باب آداب الخلا، تو اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے، کل کے درس میں یہ باب بیان کریں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔